نور اور نمک. تو آج اس کا دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے نمک پر غور کیا تھا، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ غور کریں گے. کس پر؟ نور پر. چلیں، خداوند یسوع المسیح کے حضور ہم شکر گزاری کرتے ہوئے آج اس میسیج بڑے غور سے سنیں گے. اور بہت سے لوگ لائیو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی. دیکھیے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 13 سے 16 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. اور جو زندگی بخش خدا کا کلام ہے، مقدس متی رسول کی انجیل، اور اس کا 5واں باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 13 سے 16 آیت. جن کے پاس نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. آمین. اب ہم غور کریں گے نور پر، کہ نور جو ہے اس کا مطلب ہے روشنی. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 2 سے 4 آیت دیکھیں، تو پھر ہمیں معلوم پڑے گا. ہم اس پر بغور مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. پہلا باب، اس کی 2 سے 4 آیت. اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. آمین. آمین. خدا نے روشنی کو تاریکی سے کیا کیا جی؟ جدا کیا. جو روشنی ہے اس کے لفظی معنی ہے زندگی. اس کے لفظی معنی ہے زندگی. پھر نمبر 2، نور جو ہے اس کا ایک اور مطلب ہے چراغاں یا ذہنیت. اور تاریکی کے لفظی معنی ہے گناہ. یہ بدی اور گناہ گزار کرتا ہے. روشنی انسانوں کے ذہنوں کو روشن کر دیتی ہے. نور جو ہے لفظ روشن، اس کے مطلب ہے روشن ضمیر، عرفان یا روشنائی ہو جانا. اب دیکھیے خدا نے تاریکی کو اور روشنی کو تاریکی سے کیا کیا ہے؟ جدا کیا ہے. اب یہی نور زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. یہی نور پالوس رسول کی زندگی کا آغاز اسی نور سے ہوتا ہے. وہ جو کلیسیا کو مارتا تھا، وہ جو کلیسیا کو ستاتا تھا، وہ جو کلیسیا کو ختم کرنے کے در پر تھا، اس پر یہ نور چمکا ہے، اور اس کی زندگی کیا ہوئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے. اب دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 3 سے 5 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا. اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. نور کون ہے؟ نور یسوع ہے. یسوع مسیح نے فرمایا، میں باپ میں سے نکلا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. اس لیے یسوع مسیح نور ہے. اور جیسے ہی وہ پالوس کی زندگی پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے
جو نور اس کے چوگرد چمکا تھا، اس نے کہا اے پالوس، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اے خداوند تو کون ہے؟ تو کیا آواز آئی؟ میں یسوع۔ تو نور پھر کون ہے؟ یسوع ہے۔ اس بیٹی نے متی کی انجیل میں پڑھا تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو، نمک ہو، نور ہو۔ اور آج ہم نور پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ، نور کے لفظی معنی نئی پیدائش، نئی روشنی۔ سول جو تھا جیسے اس پر نور چمکا ہے، پھر وہ پالوس ہو گیا، پھر وہ چھوٹا شخص بن گیا۔ اس کے بعد اس نے یسوع مسیح کے نام کی منادی کی ہے، اور اس کے بعد اس نے یسوع مسیح کے نام کو سر بلند کیا ہے۔ پھر اس نے یسوع مسیح کی صلیب، اس کی خالی قبر اور یسوع کے کفارے کے بارے میں گواہی دی ہے۔ جب نور آپ کے اندر آ جائے گا، جب نور آپ پر چمکے گا، تو پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ برکت پائیں گے، جلال کی قدرت، حشمت، دولت، عزت، کامیابی، کامرانی، فتح مندی سے بھر جائیں گے۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اب پھر پڑھیے اس کو، غور سے سنیے، توجہ کیجئے، یہ کیا لفظ ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، جو جھوٹ، فریب، مکر، زناکاری، بدکاری، نشے بازی، حرام کاری، لونڈے بازی، گناہ اور نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے، ایک دوسرے کو مارنا چاہتے، گرانا چاہتے، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ غور سے سنیے، آگے پڑھو بیٹا۔ تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی، اس کا روشنی کا کیا مطلب ہے؟ نور کون ہے؟ نور یسوع ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے غور سے سنیے، نور کن کی زندگیوں پر چمکا ہے۔ اب دیکھیے سادھو سندر سنگھ سوامی کی مثال، اس نے کہا میں نے ایشور کو ڈھونڈنا ہے، مجھے ایشور مل جائے گا۔ اس نے تمام مذاہب میں ڈھونڈا لیکن اسے نہیں ملا۔ اس نے پھر کوشش کی، اگر خدا نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، تو آج رات صبح 4 بجے جو ٹرین میرے گھر کے نزدیک سے گزرے گی، میں اس کے نیچے آ کے اپنی جان دے دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ غور سے سنیے، توجہ کیجیے اور توجہ کیجیے کلام پر۔ یہ شخص اپنے کمرے میں بند ہے، سادھو سندر سنگھ سوامی، لیکن جیسے ہی یہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نور، جلال کا بادشاہ جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر، چرنی، صلیب، کفن آج بھی خالی ہے، اس کے کمرے میں آیا اور کہا میں یسوع ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، اور اسے زندگی دیا۔ پھر اس نے ساری دھرتی پر جہاں تک وہ جا سکا، جہاں تک باکرو سے لے گیا، اس نے انجیل کی منادی کی۔ نور یہ ہے، نور زندگی تبدیل کر دیتا ہے، اور نور یسوع مسیح ہے، وہ زندگی تبدیل کرتا ہے۔ جو کوئی توبہ کرے گا، بپتسمہ لے گا، وہ نجات پائے گا۔ اب غور سے سنیے، نور چمکا ہے آپ کی زندگیوں میں، نور چمکتا ہے تو پھر آپ یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں، اس کی انجیل کی منادی کریں۔ اب دیکھیے پیدائش کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 14 سے 19 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ نور یسوع ہے۔ لکھا ہے خدا نے جب ساری خلق کو بنا رہا تھا تو پہلی آیت ہم نے کیا پڑھی؟ خدا نے روشنی کو تاریکی سے کیا کیا؟ تو روشنی تو پہلے بن گئی تھی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو اس کا مطلب اس کا بیٹا یسوع اس کے کیا تھا جی؟ ساتھ تھا۔ چلیے ہم پیدائش کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟
اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے اور دن پر اور رات پر حکم کرے اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تو چوتھا دن ہوا۔ آمین۔ غور سے سنیے 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور دن پر اور رات پر کیا کریں؟ حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے۔ خدا نے بعد میں نیر بنائے، نیر اکبر، نیر اصغر، یہ بنائے سورج اور چاند اور ستارے، کس لیے؟ کہ لوگ خدا قدوس کو جانیں۔ لیکن اس وقت پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ خدا یہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ آپ حقیقی نور کو جانیں، اور حقیقی نور کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ لوگ بت پرستی کرنا شروع کر دی، خدا نے اس سے منع کیا تھا تم سورج اور چاند اور ستاروں کی کیا کرنا؟ پوجا نہ کرنا۔ لوگ آج بھی پوجا کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو، استثنا کی کتاب دیکھیے اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ خدا نے اس جگہ پر کیا فرمایا ہے اپنی قوم بنی اسرائیل سے، اپنے لوگوں سے۔ 4 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ جب تو آسمان کی طرف نظر کرے جی، اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے، تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے، جن کو خداوند تیرے خدائے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ آمین۔ ان کی پوجا نہ کرنا سورج چاند ستاروں کی، بلکہ حقیقی نور کی عبادت کرنا۔ حقیقی نور تو یسوع ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ اس کی تمجید کی جائے، اس کی حمد کی جائے، خدا کو جانا جائے، لیکن لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے خدا نے کہا تم سورج چاند ستاروں کی پوجا پرستش عبادت نہ کرنا، یہ تو صرف زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن حقیقی نور وہ ظاہر ہونے کو ہے۔ زبور 148 دیکھیے اس کی پہلی 3 آیت دیکھیے، زبوروں کی کتاب۔ خداوند کی حمد کرو، ہاں، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو۔ غور سے سنیے کیسے حمد کرنی ہے۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو۔ آگے بیٹا۔ بلندیوں پر اس کی حمد کرو، شاباش۔ اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو۔ شکریہ۔ کیا کرو؟ اے سورج چاند ستاروں آسمانوں زمین کی سب چیزیں خدائے قدوس کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ اس لیے اس نے کہا بت پرستی کرنا گناہ ہے، یہ بدی ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ اب خدا نے کہا تم کیا کرنا؟ اس کی کیا کرو؟ سورج اور چاند ستاروں کی کیا کرو؟ جی، ان کی پوجا نہ کرو۔ یہ تو خود خدا کی حمد کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی حقیقی نور ہے، ابدی، جلالی، ازلی، لا فانی، لا خطا۔ خداوند یسوع المسیح وہ دنیا کا نور ہے۔ غور سے سنیے کلام، توجہ کیجئے۔ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 3 آیت سے 10ویں آیت تک ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔
एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदावंद की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। सारी दुनिया, सारे हुज्जम, आसमान हो, जमीन के नीचे सब चीजें, ये खुदाए कदूस ने अपने बेटे, इकलौते जिंदा बेटे खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है उसके वसीला से पैदा की। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 12वीं आयत, तो वहां आपको क्या मिलेगा? यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा। एक गीत हम गाते थे संडे स्कूल में भी, मैं नूर के पीछे चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामना यीशु का हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा। तो फतह किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिसने मौत, कब्र, पाताल, बदरुओं को शिकस्त दी, वो अजली नूर है, वो अबदी नूर है। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसकी 46वीं आयत देखिए, तो यहां पे क्या लिखा है? अजली नूर कौन है? मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, हाँ जी, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़ो बेटा। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। हाँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाए, वो किसी भी मुल्क, किसी भी कबीला, किसी भी फिरके, किसी भी कौम से क्यों ना हो, जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना चलेगा। इंसान के अंदर अगर अंदर उसके बातन में अंधेरा है तो फिर बड़ी तारीकी है। बाहर से वो बड़े अच्छा हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ा साफ सुथरा हो, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर उसका पाक हो, दिल पाक हो, उसके अंदर नूर हो, तो फिर वो बाहर भी नूर ही है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। अब देखिए, नूर तो वो हो सकता है जो अंधों की आंखें खोल दे। यीशु मसीह ने अंधे बर्तमाई की आंखों पर हाथ रखे और उसकी आंखें खुल गई। अब गौर से सुनिए, एक जन्म के अंधे को लाया गया जो मां के बातन में से पैदा हुआ और अंधा पैदा हुआ था। यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसकी आंखें वापस लौट आई, तो फिर अजली अबदी नूर तो वो है जिसके कहने से रोशनी भी वापस आई। लेकिन जो अंधेरे में चलता है वो गुनाह है, गुनाह में तारीकी के लफ्ज मैंने आपको बताए, वो गुनाह है, मौत है, बदी है, झूठ है, मकर है, फरेब है, नशेबाजी है, हरामकारी है, ज़िनाकारी है, बुत परस्ती है। यीशु मसीह ने फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो। ये ईमानदारों की तरफ इशारा है। इस लफ्ज पर गौर करेंगे, तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। ये ईमानदारों की तरफ इशारा है कि ईमानदार इस जमीन पर रहते हुए क्या है जी? नूर है। लेकिन नूर का मंबा, सर चश्मा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। वो किसी से नूर उधार नहीं लेता, वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, उसमें से नूर निकलता है। जब मूसा की मुलाकात होती है तो आप देख रहे कि झाड़ियां जो है वो क्या है जी? झाड़ी जो थी वो है जल रही थी। मूसा से क्या कहा? ऐ मूसा, अपने जूते उतार दे, ये जगह पाक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जूते उतार दे,
بالکل ٹھیک ہے وہ جوتے اتار دے، لیکن اندر جو تھے، اندر جو موسیٰ کہہ سکتا تھا میں بہت پڑھا لکھا شخص ہوں، میں بڑے علوم جانتا ہوں، میں تو اس قوم بنی اسرائیل کو نکال رہا ہوں. نہیں، خدا نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو سکھایا، بیابانوں میں رکھا 40 سال، پھر اس کو بھیجا قوم بنی اسرائیل کو نکالے. جب تک نور آپ کو تربیت نہ کرے آپ برکت نہیں پا سکتے. جو انسان کے اندر ہے اس کا گھمنڈ، اس کی گندگی، برے خیالات، بری سوچیں، یہ جب تک اندر نہ نکلیں دعا بھی نہیں قبول ہوتی. اچھا خیال، غور سے سنیے، اچھا خیال، اچھی سوچ، یہ بھی اچھی دعا ہے. اچھا خیال، اچھی سوچ، یہ بھی اچھی دعا ہے. لوگ مسیح ایمانداروں کو، یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. اس کا مطلب ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو جانے کہ آپ کا معیار زندگی، آپ کی اخلاقیات، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا ایمانداروں کا چراغوں کی مانی دو. کس کی مانی دو؟ کیا بات ہو ایمانداروں میں؟ چند بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. نمبر 1 وہ حلیم ہو. وہ کیا ہے جی؟ حلیم ہو، برداشت کرنے والے. نمبر 2 وہ رحم دل ہو. نمبر 3 وہ پاک دل ہو. نمبر 4 وہ صلح کروانے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ بھائیوں میں نفاس ڈالتے پھریں، عیب جوئیں کرتے پھریں، گالیاں نکالتے رہیں. یہ ایمانداروں کی نشانی نہیں ہے. ایک ہی زبان سے اے خداوند اے خداوند اور اسی زبان سے بد دعائیں اور اسی زبان سے گالی گلوچ، یہ ایمانداروں کی نشانی نہیں ہے. نمبر 5 نیک کام کرنے والے. تمہارے کاموں کو دیکھ کر آسمان پر جو تمہارا باپ ہے لوگ اس کی کیا کریں؟ اپنے لیے نیکی کے کام نہ کریں، میں بڑا چنگا ہوں، میں بڑا یہ نہیں، خداوند یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے. نمبر 6 ان کی گفتگو درست ہو، ہاں کی جگہ ہاں کہنے والے ہوں، نہ کی جگہ نہ کہنے والے ہوں. نمبر 7 ان کا مزاج ویسا ہو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. نمبر 8 وہ اپنے شہر، اپنے علاقہ، اپنے محلے، اپنی کالونی، اپنی گلی کے لیے باعث برکت ہو اور دعا کرنے والے ہوں. نمبر 9 وہ مسیح کی محبت میں پیوستہ ہو، ان کے اندر مسیح کی محبت ہو، وہ معاف کرنے والے ہوں. نمبر 10 ان کا کردار بڑا اچھا ہو. نمبر 11 ان کے اخلاق بڑا اچھا ہو. دنیا دور سے دیکھ کر کہے یہ مسیحی ایماندار آ رہے ہیں. ایمانداروں کا جمع ہونا اور پھر دعا کرنا دوسروں کے لیے، یہ ان کی زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے نور ہے کون؟ پھر دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر ہاں جی تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. پھر پڑھیے بیٹا، دوبارہ پڑھو. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اسی طرح تمہاری روشنی کس کے سامنے چمکے جی؟ آدمیوں کے سامنے روشنی چمکے. یعنی میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے، کردار، آپ کے اخلاقیات، آپ دعا گو ہوں، آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کے خیالات اچھے ہوں. یسوع مسیح نے فرمایا تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن. کلام سنیے، توجہ کیجیے، پڑھو بیٹا. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین. ہماری عزت نہ ہو بلکہ خدا کے کلام کی عزت ہو. ہماری عزت نہ ہو بلکہ آپ کے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ یہ مسیح ہے، یہ انجیل کو اونچا کرتے ہیں، یہ صلیب کو اونچا کرتے ہیں، یہ یسوع نام کو اونچا کرتے ہیں. اس لیے آپ کی روشنی، آپ کے نیک کام، آپ کی نیکیاں، آپ کے ویلفیئر کام، آپ کے روحانی کام، سب کچھ یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے. دیکھیے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی پہلی آیت دیکھیے. خبردار اپنے راست بازی کے کام
आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। गौर कीजिए, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए, पढ़ो बेटा आगे, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अजर कैसे मिलेगा? यूहन्ना ने कहा था मैं झुकूं और तू नजर आए, मैं घटूं और तू बढ़ता चला जाए। हम सलीब के पीछे हो और सलीब आगे हो, है जी। अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे यीशु ही कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम, हमारे काम ऐसे हो। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो फिर हमें कोई अजर नहीं मिलेगा, भले आप जितने मर्जी काम कर लें। दुनिया की नज़र में आप, बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरी इज्जत करता है, तो यीशु नाम को जलाल देगा। गौर से सुनिए, खुदा बाप और आसमान के फरिश्ते भी उसकी इज्जत करेंगे। आमीन। तुम दुनिया का क्या हो? यीशु अल मसीह ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं। दूसरों के साथ आपका इखलाक, आपका किरदार, एक ईमानदार का रख रखाव, एक ईमानदार भाई, एक ईमानदार बहन, एक ईमानदार बुजुर्ग, एक ईमानदार माँ, एक ईमानदार लीडर, एक ईमानदार शख्स, एक ईमानदार क्वायर का लीडर, पास्टर, डीकन, एल्डर, खजांची, सबके अंदर खुदा की उल्फत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और खुदा का किरदार, ऐसे मिजाज हो जैसा यीशु मसीह का था। वो माफ करने वाले हो, वो रहम करने वाले हो, वो यीशु के खून से धुले हुए हो, और वो यीशु मसीह के खून से उनका खानदान धुला हुआ हो। फिर वो शहर पहाड़ पर बसेंगे और रोशनी की मांगेंगे। और लोग क्या करेंगे? आपके कामों को देखकर किसकी तमजीद करेंगे? इंसानों की नहीं, किसकी? खुदा कदूस की। महात्मा बुद्ध, उसने कहा मुझे नूर मिल गया, मुझे रोशनी मिल गई है। अब गौर से सुनिए, उसने कहा मुझे नूर मिल गया है, मुझे रोशनी मिल गई है। लेकिन जब वो मरने लगा, उसके अहवारी उसके चगिर्द खड़े थे। तो उसका तर्जमा है, उसने कहा मेरी रूह अंधेरों में जा रही है, माई सोल इज डार्क, वो अंधेरों में उतर रही है। उसने कहा नूर मुझे मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या कहता है? मेरी रूह अंधेरों में, अंधेरे में जा रही है। जब वो मरने लगा, लेकिन यीशु मसीह मर गया और वो तीसरे रोज कब्र, पताल, बदबू को शक्ल देता हुआ, इब्लीस के सर को कुचलता हुआ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और फरमाया देख मैं मर गया था, अब मैं मरने का नहीं हूं। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। तो वही नूर है। देखिए कुलसियों का खत, उसका पहला बाब 12 से 13 आयत। पौलुस रसूल ने यह खत कुलसियों की कलीसिया को लिखा। उसका पहला बाब जी, उसकी 12 और उसकी 13 आयत देखेंगे हम। बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब क्या करना है? आखिरी 2 हवाले सुनिए इस आयत को दोबारा से पढ़ो बेटा। बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा। कौन सी मिरास? अब्राहम, इसहाक और याकूब, और फिर यीशु मसीह की मिरास में शामिल हो जाए। जो कोई शख्स यीशु के बगैर है वो अंधेरे में है, जो कोई शख्स यीशु मसीह के साथ है वो नूर में है, और नूर उसके अंदर होगा और उसके घर के चुगिर्द होगा, उसकी औलाद पर होगा, उसके घराने पर होगा, उसके शहर पर होगा, उसकी कानूनी पर होगा, उसकी जिंदगी पर होगा, और वो यीशु के नाम को सरबुलंद करेगा। और फिर आप मुकद्दसों की मिरास होगी, हिस्सा पाएंगे। ईमानदार वो मिरास के वारिस होंगे जिनके अंदर नूर होगा। तुम दुनिया के
नूर हो। चलिए आखिरी हवाला देखते हैं, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका हम देखेंगे जी 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 13वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम का खत 5वां बाब 7वीं से 13वीं आयत। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। प्रेज गॉड। उनके कामों में शरीक ना हो, पहले तुम क्या थे? तारीकी थे, लेकिन अब क्या हो जी? आगे, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रासबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत भी किया करो। आगे, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है, और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। आमीन। प्रेज गॉड। अब गौर से सुनिए 2 लफ्ज, क्या करो? नूर के फल लाओ, नेकी करो। नंबर 2, रास्तबाजी। नंबर 3, क्या आपके अंदर हो? सच्चाई। यीशु मसीह ने क्या कहा? कई बार फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये नहीं कहा फला कह रहा है, नहीं कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। फिर दूसरी बात सुनिए गौर से, तजर्बा से मालूम करो। कैसे तजर्बा से? रूहुल कुदस के वसीला मालूम करो, रूहुल कुदस के वसीला मालूम करो। और फिर क्या करो जी? जो काम पोशीदा है वो जाहिर हो जाएंगे। कैसे? रूहुल कुदस आपको बताएगा, रूहुल कुदस आपकी रहनुमाई करेगा। और फिर नूर जो है, यीशु मसीह जो अबदी हकीकी नूर है, आपकी जिंदगियों को क्या करेगा जी? रोशन कर देगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। तो आइए इस नूर को ले लें और हम सच्चाई के साथ तौबा करें, जिंदगी पाएं, और क्या करें जी? कसरत की जिंदगी पाएं, और हकीकी नूर हमारे अंदर होगा, और वो खुदा का कलाम है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।